ناظرین محترم، آج کی اس ویڈیو میں قربانی کے متعلق 12 سوالات اور ان کے جوابات دیکھیں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ سوال نمبر 1، قربانی کسے کہتے ہیں؟ جواب، مخصوص جانور کو مخصوص وقت میں ثواب کی نیت سے ذبح کرنا قربانی کہلاتا ہے۔ سوال نمبر 2، یوم النحر کس کو کہا جاتا ہے؟ جواب، ذو الحجہ کی 10 تاریخ کو یوم النحر کہتے ہیں۔ سوال نمبر 3، قربانی کرنا کس پر واجب ہے؟ جواب، قربانی ہر اس بالغ مقیم مسلمان مرد و عورت پر واجب ہے جو مالک نصاب ہو۔ سوال نمبر 4، مالک نصاب پر اپنے نام سے زندگی میں صرف ایک مرتبہ قربانی کرنا واجب ہے یا ہر سال؟ جواب، اگر ہر سال مالک نصاب ہے تو ہر سال اپنے نام سے قربانی واجب ہے۔ اگر دوسرے کی طرف سے بھی کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے دوسری قربانی کا انتظام کرے۔ سوال نمبر 5، جس پر قربانی واجب ہو لیکن پیسے نہ ہوں تو کیا کرے؟ جواب، اگر قربانی اس پر واجب ہے اور اس وقت اس کے پاس روپیہ نہیں ہے تو قرض لے کر یا کوئی چیز فروخت کر کے یعنی بیچ کر کے قربانی کا جانور حاصل کرے اور قربانی کرے۔ سوال نمبر 6، صاحب نصاب اگر کسی وجہ سے اپنے نام سے قربانی نہ کر سکا اور قربانی کے دن گزر گئے تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ جواب، ایک بکری کی قیمت اس پر صدقہ کرنا واجب ہے۔ سوال نمبر 7، قربانی کے جانور کی عمر کتنی ہونی چاہیے؟ جواب، اونٹ 5 سال کا اور گائے بھینس 2 سال کی اور بکرا بکری دمبا دمبی اور بھیڑ وغیرہ سب 1 سال کا۔ اس سے کم عمر ہو تو قربانی جائز نہیں، زیادہ ہو تو جائز ہے بلکہ افضل ہے۔ ہاں، دمبا یا بھیڑ کا 6 مہینے کا بچہ اگر اتنا بڑا ہو کہ دور سے دیکھنے میں سال بھر کا معلوم ہو تو اس کی قربانی جائز ہے۔ سوال نمبر 8، ایک اونٹ میں قربانی کے کتنے حصے ہوتے ہیں؟ جواب، حدیث شریف کے مطابق ایک اونٹ کی قربانی میں 7 افراد یعنی 7 لوگ شریک ہو سکتے ہیں۔ سوال نمبر 9، جانور کے پیٹ سے اگر بچہ نکلا تو کیا قربانی ہو جائے گی؟ جواب، جی ہاں، اس صورت میں قربانی ہو جائے گی۔ سوال نمبر 10، پیارے آقا حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بقرعید کے دن سب سے پہلے کھانے میں کیا کھاتے؟ جواب، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عید الاضحیٰ میں سب سے پہلے قربانی کی کلیجی تناول فرماتے۔ سوال نمبر 11، حجۃ الوداع کے موقع پر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کتنے اونٹ نحر فرمائے؟ جواب، اس موقع پر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے مقدس ہاتھ سے 63 اونٹ نحر فرمائے۔ سوال نمبر 12، قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے کتنی نیکیاں ملتی ہیں؟ جواب، قربانی کرنے والے کو قربانی کے جانور کے ہر بال کے عوض یعنی بدلے 1 نیکی ملتی ہے۔ لہٰذا امید ہے کہ آپ کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ آپ تمامی اسلامی بھائیوں سے التجا ہے کہ ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ صدقہ جاریہ کی نیت سے اپنے دوست احباب اور رشتہ داروں کو شیئر کر دیجئے تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ حاصل کر سکے۔ اپنا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔